على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے. سورۃ نمبر 3 پارہ نمبر 3. اذ قال اللہ یا عیسیٰ. اذ کے بعد اذکر کا فعل موجود ہوتا ہے. اذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمائیے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا، میں آپ کو وفات دوں گا، مکمل عمر تک پہنچا دوں گا. ورافعوک الی، اور پھر میں آپ کو اپنی طرف بلند کر لوں گا، اٹھا لوں گا. ومطہرک من الذین کفروا، اور کافروں سے آپ کو پاک کر دوں گا، بچا لوں گا. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور آپ کے پیروکاروں کو قیامت تک آپ کے منکروں پر غالب رکھوں گا. ثم الی مرجعکم، اور پھر میں آپ کو دوبارہ فصیل بنا کے فیصلہ کرنے والا بنا کر بھیجوں گا. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، آپ فیصلہ فرمائیں گے جس بات میں یہ جھگڑتے ہیں. یہ آیت مبارک ہے، ایک یہ اور ایک یہ والی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر ہے 156. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے پھانسی چڑھایا. وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ وہ خود ہی شبہ میں مبتلا ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور فرمایا کہ وہ تو اس شک میں بھی اختلاف میں کہ کیا ہوا کیا تھا. اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بر رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلند فرمایا، اٹھا لیا. یہ آیت مبارکہ ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا ذکر. اس کی سب سے غلط تشریح اور تعبیر آج موجودہ دور کے مرزائی کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس کو ان لفظوں کے صحیح معنوں کے ساتھ مانیں تو پھر تو مسیح موعود کا مفہوم ہی ختم ہو جاتا ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مسیح موعود ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور پھر وہ آئیں گے اور یہ کریں گے، بلکہ انہوں نے اس مسیح موعود کو جس نے آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مسیح موعود ہیں، ان کا انکار کر دیا کہ وہ تو فوت ہو گئے تھے. ہاں جو حدیث میں مسیح موعود کا ذکر آتا ہے وہ یہ مردود بے ایمان قادیانی ہیں. اور پھر جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی
کیفیات کو بیان کیا اور آپ کے آنے کے بعد جو نشانیاں بیان فرمائیں کہ وہ یہ کچھ کریں گے، ان میں سے کوئی ایک کام نہیں ہے جو ابھی تک پائے تکمیل کو پہنچا۔ مثلا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان کے زمین پہ آنے کا منظر یہ ہوگا کہ وہ فرشتوں کے پروں کے اوپر آسمان سے زمین پہ اتریں گے اور دمشق کی ایک مسجد کے مینار پہ ان کو اتار دیا جائے، اور پیلے رنگ کی انہوں نے 2 چادریں پہنی، تابوت باندھا ہوگا اور قمیض پہنی ہوگا۔ اب یہ سارا کچھ منظر ہوگا دمشق کی جامع مسجد میں، اور یہ کانا دجال بے ایمان جھوٹا یہ کبھی دمشق گیا ہی نہیں، اس نے اپنے ہی وہاں قادیان میں ایک منارہ بنا لیا، کہتا ہے وہ دمشق والا اصل میں یہی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ایک تو دجال آ چکا ہوگا، دوسرا حضرت سیدنا امام مہدی بھی تشریف لا چکے ہوں گے، اور یہ امام مہدی جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، آپ کی نسل مبارک میں سے۔ یہ جو شیعوں نے تماشا لگایا ہوا نا کہ ہمارے 12ویں امام ہیں، گم ہو گئے ہوئے، کوئی 12ویں 14ویں امام نہیں ہوں گے، حضور کی اولاد سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واضح علامات اور نشانیاں بتائیں، فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، ان کی امی جان کا نام میری امی جان کے نام پہ ہوگا، ان کے ابو جان کا نام میرے ابو جان کے نام پہ ہوگا، یعنی ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ یہ جو تماشبین ہیں نا، سینہ کوبی کرنے والے، یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے 12ویں امام ہوں، وہ آئیں گے، مہدی آئیں گے تو انقلاب آئے گا۔ وہ ان کے 12ویں امام نہیں ہوں گے، وہ عالم اسلام کے امام ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مسجد کے مینار پہ اتریں گے وہاں پہلے سے امام مہدی موجود ہوں گے۔ جب ان کو سیڑھی لگا کے نیچے اتارا جائے گا تو ان کو کہا جائے گا آپ آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے نہیں آپ نماز پڑھائیں، میں پیچھے نماز پڑھوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارے امتی کے پیچھے نماز پڑھنا یہ ہماری امت کی عظمت ہے۔ اب جو قادیانی دھوکہ دیتے ہیں نا، دھوکہ دیتے ہیں، وہ دیکھیں کتنا کیسے کس طرف سے آپ کو دھوکہ۔ پہلے تو وہ مانتے ہی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، پھر جب مانتے ہیں تو پھر وہ اس انداز میں مانتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو نا ساری دنیا کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ساری دنیا کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وہ ابھی کہتا ہے دیوبندی اور شیعہ اور اہل حدیث کافر ہے، دیوبندی کہتا ہے یہ دونوں کافر ہیں، فلاں کہتا ہے فلاں کافر ہے، آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ اور جب باری آتی ہے قادیانیوں کی تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب مسلمان بن جاتے ہیں، ہمیں کافر کہہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک ہم ہیں دنیا میں پیسفل مسلم، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، اور ہم ہی اصل میں سچے مسلمان، ہم ہی اصل میں سچے مسلمان۔ یہ ان کا ایک نظریہ ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر بندے کا یہ موقف ہے، ہر جو مسلمان ہے، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے آپ کے بعد صبح قیامت کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہونا، نیا نبی پیدا نہیں ہونا۔ اب یہ لفظوں کا چکر دے کر کہتے ہیں مسلمانوں کا نظریہ ہے اب کوئی نیا نبی نہیں آنا، تو پھر انہی کا مذہب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور پھر انہی کا مذہب ہے کہ وہ نبی بھی ہوں گے۔ اگر وہ آ سکتے ہیں تو پھر
یہ جو قادیانی ہے یہ کیوں نہیں آ سکتے؟ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہوں گے جن کی نبوت علیحدہ ہوگی اور حضور کی نبوت علیحدہ ہے، اور جو قادیانی ہے یہ حضور کی نبوت میں آپ کے نبوت کے تحت ذیلی یا ذلی یا ضمنی اس طرح کا کوئی نبی ہے، یہ ان کا نظریہ، اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں اور وہ اپنی اس جھوٹی تبلیغ کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ کسی بھی، یہ یاد رکھیں، کسی بھی مذہب کا دنیا میں پھیل جانا اس کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، سچے ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ تو علامات قیامت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں اسلام غریب ہو جائے، کم ہو جائے۔ 4000 سے زائد مذاہب ہیں ہمارے اس دنیا میں۔ کتنے؟ 4000 سے۔ 6 ارب غیر مسلم ہیں اور 1 ارب مسلمان، تو زیادہ کون ہوئے؟ غیر مسلم۔ تو زیادہ ہونا کوئی صحیح ہونے کی دلیل تھوڑی ہوتی۔ صحیح وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے اوپر ہو، چاہے وہ تھوڑی تعداد۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور ہماری عقائد کی کتابوں میں یہ شروع ہی سے رقم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ایک دفعہ نبی بنا دیتا ہے پھر اس کی نبوت سلب نہیں کرتا۔ نبوت، مومن کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، ولی کی ولایت سلب ہو جاتی ہے، صحابی کی صحابیت سلب ہو جاتی ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرماتا ہے اس کی نبوت سلب، اس کا ایمان شک و شبے سے بالا تر ہوتا ہے، اس کا ایمان خطرات سے بالا تر ہوتا ہے۔ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کم ہو جائے گا یا زیادہ۔ یہ جو بچے آتے ہیں نیچے سے، ان کی ڈیوٹی کس کس پر لگی ہوئی؟ کون لے کے آتا ہے؟ یہ جتنے بچے ہیں نا، ان کو نماز پڑھ کے جانا سوئے جا، ٹھیک ہے؟ ان کو نہ بٹھایا تھا۔ ان کو دیکھ کے پھر بڑے بڑے معزز بندے بھی سو جاتے ہیں، وہ کہنا چل وہ بھی سوتا تو میں بھی سوتا، پھر کی فرق ہے؟ جتنے بچے ہیں نا چھوٹے، ان کو نماز پڑھ کے واپس بھیج دیا کریں۔ اور میں پیسہ کوئی لازم نہیں ہے، یہ دراصل یہ آپشنل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آپشنل ہوتا ہے۔ جس کا دل کرے، جس کو نیند نہ آ رہی ہو، وہ بیٹھ کے سوئے۔ یہ بچیاں ویک کے نا انہوں کا اثر ہوتا ہے، خربوزے نے ویک کے خربوزہ رنگ پھڑنا، تو چھوٹے نے ویک کے بڑا رنگ پھڑ لینا۔ میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا کہ وہ معزز کیمرہ چل رہا ہے، حضرت کیمرہ شریف چل رہا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ جب تشریف لائیں گے تو آپ کے جو بڑے بڑے بنیادی کام ہیں ان میں نمبر 1 دجال کا خاتمہ کریں گے۔ دجال کا ختم نبوت کی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے جس کے اندر دجال کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنہ سے ڈرایا ہے۔ ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنہ سے ڈرایا۔ فرمایا لیکن وہ کسی نبی علیہ السلام کی موجودگی میں نہیں آیا۔ آپ نے اپنی امت کو فرمایا کہ وہ ہماری امت میں ضرور آئے گا، اس لیے کہ ہم آخری نبی ہیں اور تم آخری امت ہو۔ اب ہمارے بعد کسی نے نہیں آنا، اس لیے دھیان رکھنا کہ دجال نے آنا ہے، اور 40 روزہ اس کی زندگی ہے، 40 دن، اور اس نے پیدا نہیں ہونا، وہ پیدا ہو گیا ہوگا۔ وہ عرب کے کسی جزیرے کے اندر قید ہے، حدیث شریف میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت گئی تو انہوں نے ایک آنکھ والا بندہ دیکھا جس کو لوہے کی زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ جب آ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا وہ جو شکل تم نے بتائی ہے یہ شکل دجال کی ہے، اور اس کی اگر ہمیں پہلے پتہ ہوتا ہم اس کو مار دیتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا،
آپ نے فرمایا اگر وہی دجال ہے تو پھر تم کیسے مار سکتے ہو؟ اس کی موت تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لکھی، پھر تم کیسے مار سکتے ہو؟ یہ سارے حقائق اور ساری ریئلٹیز بتا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام ماریں گے دو کیفیات کے ساتھ۔ پہلے اس کی طاقت کو ختم کریں کہ جب آپ پھونک ماریں گے، مارو حضرت پھونک، تسی بھی مارو، کدھر گئی پھونک؟ اے سی کی ہوا میں اڑ گئی، کدھر گئی؟ تاڑی پھونک کے تھے گئی۔ یہ حدیث شریف ہے، اس لیے میں نے آپ کو پریکٹیکل کروایا۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک میں اتنی قوت ہوگی، جب جس مقام پہ کھڑے ہو کے پھونک ماریں تو وہاں سے مشرق کی ابتدا تک ان کی پھونک چلی جائے ایسے، تو جہاں بھی وہ ہوگا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دم کی ہوئی پھونک پہنچے گی۔ اس مطلب دم کی ہوئی پھونک میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ اس کو ایسے کم کرے گی جیسے نمک کے اوپر پانی ڈال دیا جب تک نمک پگھلنا شروع ہو، وہ پگھلے گا۔ پھر اسرائیل کا ایک ہوائی اڈہ ہے جس کا نام ہے جارڈن، اس کا تاریخی نام ہے مقام لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی لڑائی ہوگی، آپ اس کو قتل کریں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کریں گے؟ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جزیہ ختم کریں، یہ جو ٹول ٹیکس یہ سانوں کافر سمجھ کے ساڑھے تے جڑے ٹیکس ٹھوک دیں دینے حکومت والے، اور پھر ختم ہی نہیں ہوتے۔ یہ یاد رکھنا، ضرورت کے وقت میں حکومتوں کا اپنی رعایا سے مدد لینا، ان سے ٹیکس لینا یہ جائز ہے۔ ضرورت پڑی حکومتوں کے، کیونکہ اپنے بزنس نہیں ہوتے، تو نظام مملکت کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے پھر وہ ٹیکس نافذ کرتے تھے۔ لیکن ٹیکس کا جو مذہبی شعور ہے وہ یہ کہ ضرورت کے وقت لیا جائے، جب ضرورت ختم ہو جائے تو ٹیکس بھی ختم ہو۔ لیکن ہمارے ہاں جو ٹیکس ایک دفعہ لگ جاتا ہے، ہمارے بلوں میں آتا ہے فلانا ڈیم بن رہا ہے، اس کا ٹیکس، ڈیم ہے ہی کوئی نہیں تو ٹیکس جائی جا رہے، بدماش ہیں یہ سارے بدماش لوگ ہیں، لوگوں کا مال غصب کر کے کھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا ایسے انگلی کر، فرمایا یہاں سے لے کے جس نے یہاں تک کسی کا مال ہڑپ کیا، ایک بارش زمین ہڑپ کی، تو قیامت والے دن اللہ اس کی گردن میں 7 زمین و آسمان کا توق ڈال دے گا۔ سوچیں رحمان ملک جیسے لوگوں کا اور زرداری جیسے لوگوں کا کیا حشر، جو اربوں کھربوں ایکڑ لوگوں کی مالیت کھا گئے اور ان کی زمینیں کھا گئے اور کیا کیا کچھ کھا۔ تو یہ ٹیکس والے بھی سارے اسی میں، اگر یہ صحیح ہوتا عیسیٰ علیہ السلام اس نظام ظلم کو ختم نہ کرتے، وہ ظلم ختم کرنے آئے۔ وہ کیا ختم کرنے آئے؟ ظلم ختم۔ ادھر سے چڑھے نا یہ رنگ روڈ سے، تو جس بیچارے نے شادرے اترنا انہوں بھی روز 4-45 روپے کا ٹکٹ ٹھکنا، روز 20 والی جاؤ 20 والی ٹھکنا۔ کام کیا ہے؟ موٹر وے بنا دیتی، سڑک بنا دیتی، پیسے جو پیسے کس کے کھاتے میں جاتے ہیں کبھی پتہ کیے؟ جو نظام ظلم ہے اس کو عیسیٰ علیہ السلام آ کے ختم فرما دو۔ اور یہ حدیث شریف میں واضح لفظ ہے، فرمایا جزیہ اور ٹیکس عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے، خنزیر ختم کر دیں گے، شراب ختم کر دیں گے۔ ایک خنزیر کو پکڑ کے اس کے گلے پہ چھری چلے گی، سارے خنزیر مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آپ کے ٹارگٹس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں ان میں سے یہ ہے۔ پھر آپ زیارت روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جائیں گے۔ آپ کے لیے مسجد نبوی شریف کے اندر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک کھلے گا، دروازہ کھلے گا،
اندر تک جائیں گے آپ، اس اصل جگہ تک اندر جائیں گے جہاں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر شریف ہے۔ اور جو ہماری تاریخ بتاتی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے، اس کے ارد گرد میں بڑی نیچے گہرائی تک شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی تاکہ کوئی حرکت نہ کرے، انڈر گراؤنڈ بھی، جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جائے۔ تاریخ میں ہوا ایسے کہ ایک سپہ سالار تھا مسلمانوں کا، کیا نام تھا اس کا؟ صلاح الدین ایوبی، شاید نہیں، نور الدین زنگی، ہاں نور الدین زنگی، جاغدے بیوز مطلب۔ اس کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو بندے دکھائے، فرمایا یہ دو کتے میرے قریب آ رہے ہیں، یہ کہہ کے فرمایا۔ صبح پوچھا جناب میں نے رات خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یہ آپ فرما رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ لوگوں نے خواب کی تعبیر بتائی، یہ تو بڑی اعزاز والی بات ہے۔ حضور تشریف لے، ایک دن آئے، دو دن، تیسرے دن پھر جھنجھوڑا اس کو، فرمایا ہم یہ اعزاز پھر کسی اور کو دے دیں۔ پھر اس نے جناب گھوڑے پہ دوڑ لگائی، مدینۃ المنورہ آئے، اس نے کہا سارے بندے لین حاضر کرو۔ جب سارے بندے غور سے دیکھے، جو خواب میں دکھائے گئے تھے وہ نہیں دیکھا، کہا اور بھی کوئی ہے؟ تو کہا نہیں سارے ہیں، اور دو بابے بیٹھے ہیں ادھر جو صوفی بن کے بیٹھے۔ کہا وہ بلایا، پھر ان کو پکڑا، ان کو سزا دی، اور جب ان کی تلاشی لی تو انہوں نے اپنے گھر سے نیچے سے سرنگ کھودی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تک۔ پھر اس کے بعد وہاں اس کو راؤنڈ اباؤٹ میں دیوار لگا دی نیچے تاکہ کوئی اندر جانے کی کوشش نہ کر سکے۔ یعنی کافر اس حد تک چلا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جسم مبارک کے اوپر بھی اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام وہاں زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وصال کریں گے، ان کی روح قبض ہوگی، اور وہیں ان کی جگہ قبر شریف کی بنے۔ اور انہاں دا جڑا نبی جھوٹا بے ایمان وہ گوں دے وچ مرے، کدے وچ مرے؟ کہتے ہیں کہ اس کو تعظیم سے نہیں بلانا چاہیے، انہوں انہاں غلیظ کر کے بلانا چاہیے کہ وہ ذکر سن کے لوگوں نفرت ہوئی۔ مرزا صاحب، مسیح موعود صاحب، فلاں صاحب، فلاں، غلیظ لفظ سے بلاؤ تاکہ اس کے ذکر سے بھی لوگوں کو نفرت ہو کہ یہ وہ ہے جس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اور پوری دنیا میں پیسفل مسلم کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں، پیسفل مسلم۔ اور پاکستان میں بھی ان کی شاخیں اس پی ٹی آئی کی حکومت میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں اور اپنے مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے عہدوں پر انہوں نے قادیانیوں کے بندے لگائے ہوئے ہیں اور اپنے مشن کو تیزی سے چلا لیں، کوئی بات نہیں۔ مسلمان کمزور ہے تو یہ طاقت میں آ گئے، جس دن کوئی غیرت والا مسلمان حکمران آیا سارے مشن ان کے دھرم بھرم ہو جائے۔ مسلمان خاموش نہیں رہ سکتا کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ قوت نہیں ہوتی تو انسان کارروائی نہیں کر سکتا۔ جب قوت ہو جاتی ہے، جب اسمبلیوں میں غیرت والے لوگ آ جاتے ہیں تو پھر کارروائی تیز ہو جاتی ہے۔ اب کوئی غیرت والا بندہ اسمبلی میں نہیں بیٹھا ہوا، نور الحق قادری سمیت کوئی ایک بندہ غیرت والا نہیں ہے، اس کا تو دین ایمان ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو ختم نبوت کے معاملے میں اس کا کوئی کردار نہیں، بدماش ہے، بے دین ہے، اور اس کے اسلام میں بھی شک ہے، چاہے وہ لاکھ زبان سے کلمہ پڑھے، جب ختم نبوت کے اوپر کوئی بندہ اپنا ایکشن نہیں دکھاتا نا تو وہ زیرو ہے، چاہے ایک گٹھ داڑھی رکھ لے، چاہے دو گٹھ رکھ، چاہے ایک خان وادے کا چشم و چراغ ہو، چاہے نجیب الطرفین ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے ہفتے والے دن، کہنے لگے بڑے سے بڑے ڈکٹیٹر ہمارے ملک پاکستان میں آئے لیکن کوئی اتنا خطرناک بندہ نہیں تھا جتنا یہ خطرناک۔
کہ جس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ۔ بھئی بات سیدھی سی ہے، اس لفظ کا کیا مطلب ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ، کہ میں کبھی بھی اپنا ہوائی اڈہ تمہیں نہیں دوں گا، کبھی بھی نہیں دوں گا۔ تو ہم سارا اسلام آباد انہوں نے حوالے کر دیتا کہ آؤ لاؤ اپنے فوجی لاؤ۔ کسی ملک کی فوج کو اپنے اندر داخل کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سرنڈر ہو گئے، ہم ہتھیار ڈال دیے، ہم نے لو جی تسی آ جاؤ، تو ملک تو خود تم نے دے دیا۔ آگے 7,000 امریکی فوجی پاکستان میں ایمبیسی کے نام پہ موجود ہے، اور ان کو جو رہائش دی ہوئی ہے نا، وہ اس کا جو مین وال ہے، بنیادی باؤنڈری ہے، وہ دیوار اتنی قوت والی دیوار ہے کہ آپ بم ماریں گے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے اندر 7,000 امریکی فوجی پہلے موجود ہیں۔ بھئی آپ نے جہاز میں بٹھا دیا عراق سے، تو انہوں پڑھن دفع کرو نا، ادھر پڑھن ان ایتھے لے آندہ کی مطلب کیا مطلب ہے؟ یہاں ان کو لانے کا مطلب ہے پاکستان ان کے سپرد کر دیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں بات، کسی کو کرائے کے اوپر 1 مہینے کے لیے آپ کمرہ دینا تو کمرہ خالی نہیں کرتا، وہ کمرہ نہیں خالی کرتا۔ یہ تھے امریکی گنڈے گئے سارے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو امریکی فوجیوں کو پاکستان میں 1 مہینے کی رہائش دے رہا نا، وہ اپنی جڑیں کاٹ رہا، بڑا نقصان ہوگا، بہت سخت نقصان ہوگا، نکلیں گے نہیں باہر۔ پھر ڈائلاگ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر وقت پڑے گا، پھر اور پڑے گا، پھر اور اینی دیر انہیں تھوڑی جگہ پڑ دینی ہے۔ کبھی غیروں کی فوجوں کو اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دینا، یہ بہت سخت نقصان والی بات ہے۔ لیکن کیا کریں، کوئی پاکستان کے خیر خواہ ہو تو پھر بات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کے دشمنوں کو پاکستان سے باہر دفع کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔